افغانستان میں کچھ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور اسپیشلی ایسا لگ رہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ صاحب جو ان کے امیر المومنین ہیں ان کے خلاف کابل سے ایک بغاوت کی جو ایک سچویشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ابھی نئی خبر یہی آئی ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے ملا برادر صاحب وہ بھی ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ اس سے پہلے سراج الدین حقانی صاحب، اس سے پہلے عباس تانکزئی صاحب، اور ان کا بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ملا ہیبت اللہ صاحب کی جو پالیسیز ہے اس پہ تنقید ہو رہی ہے کابل سے، اور اس کو جو ہے اچھا نہیں دیکھا جا رہا، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے اور دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتوں پہلے عباس تانکزئی صاحب نے ایک گریجویشن سیریمنی مدرسے میں یہ کہا تھا کہ خواتین پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہے یہ ان اسلامک ہے، اور یہ ہمارے جو طالبان لیڈرز ہیں ان کی ذاتی خواہش پہ ہو رہی ہے، اور یہ اسلامی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ امیر کی اطاعت اسلام میں اس وقت تک جو ہے جب وہ اسلام پہ شریعت کے مطابق وہ چلے، اور ان کی یہ پالیسیز جو ہے نا یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرے دن جب خبر آئی کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا تو وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے جو اہم رہنما تھے وہ سراج الدین حقانی صاحب ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً سراج الدین حقانی صاحب اور ملا یعقوب صاحب جو کہ ملا محمد عمر صاحب کے بیٹے ہیں اور وزیر دفاع ہے، سراج الدین حقانی صاحب ایک سائڈ پہ اگر وہ انٹیریئر منسٹر ہے تو دوسری سائڈ پہ وہ ڈپٹی امیر بھی ہے افغانستان کے۔ اس نے بھی خوست میں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو نظام ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے، اور اس میں تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ انسانوں کے ساتھ ہم ناانصافی کر رہے ہیں، اور اس کا اشارہ یہی تھا کہ 2 کروڑ سے زیادہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو پالیسیز ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ملا امیر کو جو نامینیٹ کرتی ہے جو کمیٹی اس کو بھی ریوائیو کیا جائے، کیونکہ جب ملا ہیبت اللہ صاحب آئے تو اس نے وہ امیر کے لیے جو کمیٹی بنی تھی جو امیر کو نامینیٹ کرتی ہے اپوائنٹ کرتی ہے اس کو ختم کیا تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بھی دبئی چلے گئے اور ابھی تک وہ ملک سے باہر ہے، رپورٹ سے یہ کہ وہ آ نہیں رہے ہیں۔ اب جو تیسرا اہم رہنما باہر گئے ہیں وہ ملا برادر صاحب ہے۔ ملا برادر صاحب آرڈینری آدمی نہیں ہے، وہ ملا محمد عمر صاحب کے بعد دوسرے نمبر پر اہم رہنما تھے یہ طالبان موومنٹ کے، اور جب دوحہ میں بات چیت ہو رہی تھی تو ملا برادر صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس طرح عباس تانکزئی صاحب۔ تو اب ملا برادر صاحب بھی اس سے جو ہے حالات سے تنگ آ کے اس نے بھی ملک چھوڑا۔ کچھ رپورٹس ہے کہ وہ قطر چلے گئے ہیں، کچھ رپورٹس ہے کہ وہ دبئی چلے گئے ہیں۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ امیر المومنین جو ہے ہیبت اللہ صاحب کے خلاف ایک بڑے لیول پہ، مطلب یہ کہ یہ جتنے نام ہم نے لیے انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، ڈپٹی وزیر خارجہ، ساتھ ہی جو ہے نا ڈپٹی وزیر اعظم، ڈپٹی امیر افغانستان، اور جو یہ بھی رپورٹس آ رہے ہیں کہ وزیر دفاع جو ہے وہ بھی حالات سے دل برداشتہ ہے۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اندرونی طور پر بہت زیادہ ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اگر ملا ہیبت اللہ صاحب نے اپنی پالیسیز تبدیل نہ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کسی بھی سائڈ پہ ٹرن لے سکتے ہیں۔ اور اوپر سے اقوام متحدہ کی طرف سے جو رپورٹ آیا ہے کہ افغانستان میں جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے ٹریننگ سینٹر اب مزید بڑھ گئے ہیں، اسپیشلی ٹی ٹی پی اور جے اے جماعت انصار اللہ جو کہ سینٹرل ایشین طالبان یا تاجک طالبان پر مشتمل ہے، ان کے ٹریننگ سینٹر پہلے جو ہے نا صرف 12 ضلعوں میں 12 صوبوں میں ان کے ٹریننگ سینٹر ہے، ابھی 14 صوبوں میں جو کہ آؤٹ آف 34 14 صوبوں میں جو ہے وہاں پہ اب یہ ٹیررسٹ سینٹرز اور ان کے ٹریننگ کیمپس بنائے گئے ہیں، جس میں ان کو ٹیکنیکل ویپنز انسٹرکٹرز، ان کے لیے پیسے وغیرہ، اور پھر یہ بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کو امارت اسلامی والے پیسے مطلب ہے کہ خرچہ بھی دے رہے ہیں۔ تو ان سے اگر دیکھیں تو انٹرنلی بھی حالات خراب ہو رہے ہیں اور ایکسٹرنلی بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ آگے کیا ہوتا ہے، اینڈ وی وش فار اے پیسفل افغانستان۔